السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں ایک چیز ہمارے اندر نہ صرف زبانی کلامی چل رہی ہے آج کل کے معاشرے میں، مثلا کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنت کو پورا ایک خاص لوگوں نے بس ایک ٹارگٹ کر لیا ہوا ہے، وہی اس سنت رسول کے دعوے دار ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو حقیقی جو اللہ قرآن پاک میں کہہ چکا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا، ان پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، ہم اس طرف آنا چاہیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو اپنے جو ہم نے آج کل اپنا بیٹھنا اٹھنا جس طرح کا بھی بنایا ہوا ہے اس کو آہستہ آہستہ تبدیل کریں۔ تبدیل کرنے سے مراد یہ کہ ہم صرف جلسوں جلوسوں میں جا کر اپنا وقت تو جو ہے ضائع کرتے ہیں اور وہاں پہ جو عجیب قسم کے حالات چل رہے ہیں، کوئی کہیں سے حدیث اٹھاتا ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے، کوئی کہیں سے حدیث اٹھاتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہمارے بچوں کو صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اس کے بے شمار تقاضے بھی ہیں جو ہم نے آہستہ آہستہ پورے کرنے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت ایک عجیب سا ہمارے چہرے پہ تبسم ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں تو بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ آج کل ہو کیا رہا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہی ہے کہ اسلام کو ایز اے پولیٹکس استعمال کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میری کیا کہوں، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ بس کر دیں، نہ کریں اس طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نے تو کبھی کسی کو برا کہا ہی نہیں۔ ہم اتنے سے نبی کے ساتھ مجھے ایک حدیث یا واقعہ ہے، مجھے ابھی صحیح طرح اس میں ہے کہ جب کچھ لوگ آئے نبی کے کے پاس، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دین لے کر آئیں گے، ہمیں کچھ اپنے عالم دین جسے کہتے ہیں نا، جنہوں نے اس ٹائم پہ جتنا بھی اسلام آیا تھا وہ ہمیں سکھائیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے 17 یا 16 صحابی کو ایک وفد بنایا اور بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے وہاں پہ انہیں دین سکھائیں، انہیں سمجھائیں نماز کا طریقہ یہ وہ۔ لیکن وہ ایک کفار کی سازش تھی۔ اچھا، وہ لے گئے اور انہوں نے جا کے وہ 16 کے 16 یا 17 18 جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو شہید کر دیا۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ لگی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، تو آپ نے نا بدوا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو فوراً وہی نازل ہے، محبوب آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کو بدوا دیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک تو ایسا تھا کہ کسی کو بدوا نہیں دینی، کسی کو کچھ نہیں کہنا، صرف ان کے لیے دعائے خیر کرنی کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو لیے آسانیاں پیدا کرے اور وہ بھی اپنے منہ سے کبھی کیا کہتے ہیں نا کوئی شر کی باتیں نہ کریں۔ تو ہم لوگوں کو بھی آپس میں بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے اور ایک دوسرے کی تلقین کرنی چاہیے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور ان سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو بتائیں، خود کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے درود پاک۔ اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے کہہ دیں گے بھی تھوڑا سا پڑھیں، سٹارٹ لیں 10 سے اور درود پاک پڑھیں۔ اچھا، آج کا جو ہے نا جو ٹاپک ہے وہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کا تقاضا۔ ایک واقعہ تو میں چاہ رہا تھا وہ میں آپ کو سناؤں۔ پہلے تو قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کرم کی آواز پہ اوپر نہ کرو اور نہ ہی ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال، تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ حدیثوں کو توڑ موڑ کے یا اس طرح جس طرح یہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے کہہ رہا آیت کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اور تعظیم و کریم کا بیان جس کا ہر مسلمان سے تقاضا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ادب کا مفہوم یہ کہ آپ کی مجالس میں بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے اور آپ سے کلام کرتے وقت وقار و سکون قائیت کا درجہ لحاظ رکھا جائے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی اونچی آواز سے بات نہ کی جائے جس طرح کہ آپس میں بے تکلفی سے کی جاتی ہے۔ اصل میں اب جب بھی نبی کے وسلم کا نام لیا جائے، کیونکہ اب نبی کے وسلم ہمارے میں موجود نہیں ہے، تو بڑے ادب کے ساتھ لیا جائے، بہت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے اور اس کو اس چاشنی کے ساتھ پڑھا جائے کہ جیسے کہ آپ نبی کے وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ زمانہ ہوئی ہے۔ دیکھیں اب وہ تو زمانہ نہیں ہے نا کہ اس ٹائم پہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطیب تھے جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ دین کی باتیں لوگوں میں، کہ ایک تو ان کی آواز بہت کڑکدار تھی، اونچی تھی،
تو اس لیے اس کو میں خطیب کہہ رہا ہوں. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھی تم لوگوں کو دین کی باتیں سمجھایا کرو ان کی آواز کی وجہ سے. تو جب ان تک یہ آیت پہنچی تو آپ کو رونا آ گیا. آپ نے کہا کہ شاید میرے اعمال بھی ضائع ہو گئے, کیونکہ جب قرآن کی آیت آ گئی کہ اپنی آوازوں کو مدد, لیکن ان کو حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اونچی آواز میں پڑھو. اب تو وہ کسی کو حکم نہیں دے رہے نا کہ تم کسی فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے شروع ہو جاؤ کہ جناب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور ایسے کہ ایسی باتیں نہ کریں, اس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور یہ وقتی دیکھیں, یہ زندگی جو ہے نا بہت تھوڑی ہے, اور یہ جتنی زندگی مل رہی ہے آپ کو, تو آپ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اور اللہ کے قرب کے مطابق اس کو گزاریں, اور ادب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کریں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں, اور اس طرح پہ کھڑے ہو کے نہ اللہ کے رسول کو, دین کو سیاسی چیزوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے استعمال نہ کریں. کوئی بھی ہو, میں بھی, کوئی مقصد اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو اصلاح امت محمدیہ ہو, اصلاح کے طور پہ, نہ کہ پبلک کو اپنے لیے کرنے کے لیے کسی کے لیے, اس کے لیے استعمال نہ کریں اس کو پلیز. آپ استعمال کریں. اگر آج آپ اتنی ساری عوام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں, جو کہ اس ٹائم بے روی کا شکار ہے, یوٹیوب کا شکار ہے, پب جی کا شکار ہے, موویز کا شکار ہے, نیٹ فلکس کا شکار. اگر آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کو اپنے پیچھے لے کے چل رہے ہیں, تو آپ خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ چنے گئے ہیں, تو آپ بجائے اس کے اس طرف بھی ان کو لے کے آئیں. آج آپ بیان جو بھی کر رہے ہیں کھڑے ہو کے, اس کے ساتھ آپ ایک اٹیچ کر دیں کہ سارے نماز پڑھیں گے, میرا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, میرے جتنے ماننے والے ہیں سب نماز پڑھیں گے, کوئی گالی گلاج نہیں کرے گا, سب ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے, یہ کہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں پھر اللہ آپ کو کن عروج پہ لے کے جاتا ہے. یہ حکومتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں, اللہ آپ کو اعلی جسے کہتے ہیں نا جنت کے حکمرانی عطا کرے گا, جو کہ ابدی ہوگی. یہ تو وقتی ہے, 2 سال کی, 3 سال کی, 5 سال کی, 10 سال کی. تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو نبی قسم کی محبت کی طرف لایا جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لایا جائے. چلیں انشاءاللہ ذکر الہی میں مصروف رہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.